القرآن 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 قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل ایتھیکل گائیڈنس پر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ کلاس میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ دم حیض، خون حیض کیا ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بات کریں گے کہ جب عورت کو خون حیض آ جائے تو کیا شریعت اس حوالے سے اس کی رہنمائی کرتی ہے، کیا احکام جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادات جو ہیں بالخصوص جیسے نماز ہے، نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمایا تھا، اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ مخصوص ایام آ جائیں تو نماز کو چھوڑ دو۔ اب نماز کو چھوڑ دو، اسی طرح روزے کو بھی چھوڑ دیا جائے گا ان مخصوص ایام میں، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ رمضان کے بعد یہ روزے جو رہ گئے ہیں عورت ان کی قضا دے گی اور ان روزوں کو رکھے گی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نطہر فیأمرنا بقضاء الصوم ولا یأمرنا بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں روزوں کی قضا کا ان کو بعد میں رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح طواف کا معاملہ ہے کہ مخصوص ایام میں عورت طواف بھی نہیں کرے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اس حوالے سے بھی صراحت کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو پکڑ کر تلاوت نہیں کرے گی۔ اسی طرح مسجد میں اس کا آنا منع ہے، مسجد میں وہ نہیں آئے گی، البتہ عیدگاہ جائے گی۔ ہاں، عیدگاہ جا کر وہ جو نماز کی جگہ ہے اس سے وہ علیحدہ رہے گی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دعا کر سکتی ہے، زبانی اذکار کر سکتی ہے، زبانی تلاوت کر سکتی ہے، تو یہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ البتہ مصحف کو پکڑ کر تلاوت کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی باقی ہر شے یعنی تمہارے لیے جائز ہے۔ یہودیوں نے جو طرز عمل کیا تھا، بالکل کھانا پینا بھی ساتھ چھوڑ دینا، سارے معاملات چھوڑ دینا، یہ نہیں کیا جائے گا۔ عورت کے ساتھ کھانا پینا اور وہ کھانا پکانا، اس کا گھر کے سارے کام کاج کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا نا سیدہ عائشہ سے، لیست فی یدک حیض، تمہارے ہاتھ میں حیض نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ وہ صرف مخصوص ایام میں چند ایک عبادات ممنوع ہیں، باقی ذکر و اذکار کرنا اور صبح شام کے اذکار ہیں، یا بغیر مصحف کو پکڑے تلاوت ہے، زبانی اگر کوئی اسے صورت یاد ہے، یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے بھی تمام تعلقات جائز ہیں سوائے ہم بستری کے۔ اسی طرح ان مخصوص ایام میں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طلاق دے، ان مخصوص ایام میں طلاق دینے سے اسے روک دیا گیا۔ طلاق کے جو آداب ہیں ان میں یہی ہے کہ وہ حالت طہر میں طلاق دے گا، حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رجوع کروا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام طور پر جب یہ مخصوص ایام آتے ہیں تو خواتین کچھ اس کی علامات محسوس کرتی ہیں، جیسے کمزوری محسوس کرنا، سر میں درد وغیرہ، تو
یہ تھوڑا سا پہلے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ خون جاری ہوتا ہے. تو یاد رکھیں یہ صرف علامات آ جانا یہ ان تمام احکام کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ جب تک خون جاری نہ ہو تو یہ سارے احکامات شروع نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم. کیونکہ اصل جو ہے وہ خون کا جاری ہونا ہے. اسی طرح اگر کوئی ان مخصوص ایام میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو اس پر جو ہے بطور صدقہ جو ہے وہ اس نے یہ کفارہ دینا ہے. 1 دینار یا آدھا دینار کی روایت ملتی ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ 4.25 گرام سونا یا اس کا آدھا دینار کہہ لیں تو 2 گرام سونا اس نے ادا کرنا ہے، یہ صدقہ کرنا ہے. یہ اس پر لازم ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس کا لحاظ رکھے. تو ان مخصوص ایام کے تعلق سے یہ چند ایک احکام جو دین اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں، رہنمائی کی ہے، وہ بیان کیے گئے ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم سے حید کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں جواب دے دو کہ یہ تو ناپاکی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے ان دنوں میں علیحدہ رہو. علیحدہ رہنے کا معنی یہ کہ صرف ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے، باقی ساری معاملات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور قربت اختیار نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، تو جب وہ پاک ہو جائیں پھر آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور متطہرین کو پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، بس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے اعمال کو اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو تاکہ آخرت میں تمہیں ان کا اچھا صلہ ملے. یہودیوں کا جو خیال تھا کہ عورت کے ساتھ یہ ازدواجی تعلقات اگر اس طرح سے قائم کیے جائے تو عورت بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے جو صرف ان کے اپنے تخیلات تھے. شرعی طور پر اس طرح کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی. تو یہاں اس آیت میں اس کا رد کیا گیا کہ جیسے چاہے عورت کے پاس آؤ، بس جو مقام ہے اصل جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے بس وہیں جو ہے جائز ہے. جو مقام یعنی کہ دم حیض ہے بس وہیں یہ ہم بستری کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو اس بات کو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین، اور مؤمنین کو خوشخبری سنا دو. یہ آیت بھی ہمارے سامنے یعنی کئی ایک اہم باتوں کو واضح کرتی ہے، اور ان میں جو ہے میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے اور عورت کی جو ایک حیثیت ہے اسے بیان کر دیا گیا کہ اس سے ہمارا ایک جو ازدواجی تعلقات بھی ہوں گے وہ بھی بالکل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس میں میاں بیوی بالکل آزاد ہیں اور جو ہے وہ جو چاہیں کریں، تو ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ شرعی جو اصول ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا. لہذا جو اس تعلق سے غلط ایک کام کرتے ہیں جسے لواطت کے نام سے جانا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اسی طرح جو ان مخصوص ایام میں عورت کے ساتھ اگر یہ ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے یا مقرر جگہ کے علاوہ جسے لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا کاہن کے پاس جائے یا جائے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس وحی کا انکار کرتا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو یہ بڑے سخت الفاظ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص تو وحی کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ وحی نے اس چیز سے روک دیا ہے، شریعت نے روک دیا ہے اور یہ رکتا نہیں ہے، یہ ایک انکار کی ایک صورت ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اس حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، کیا مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی اس انداز میں، تعجب خیز انداز میں، کیا مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟
جو سوال تمہارا ہے مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں سوچ نہیں سکتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روک دی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے شخص کو کافر قرار دیا تھا کہ یہ تو کفر ہے کہ شریعت اسے روکے اور یہ دانستہ طور پر یہ کام کرے، جانتے بوجھتے، یہ کفر ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور ابو سلمہ، اکرمہ، طاؤوس، عطاء بن یسار، سعید بن جبیر، عروہ بن زبیر، مجاہد، حسن بصری، یہ تمام کے نزدیک جو ہے یہ کام حرام ہے. لہذا عورت سے کے لیے جو شریعت نے جگہ مقرر کر دی ہے صرف وہیں ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم مسئلہ اس حوالے سے واضح ہو گیا. اور یہاں ایک اہم بات کی طرف نشاندہی بھی ضروری ہے، اور وہ ہے جسے ہم جو ہے ہم جنس پرستی کہتے ہیں، ہومو سیکسولیٹی جو ہے، شریعت اس کو بھی شریعت کی ان تعلیمات کی روشنی میں اس کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. جب ایک یعنی حلال تعلق ہے یا میاں بیوی کا، اس میں بھی اگر حرام کام کیا جائے تو شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو وہ تعلق جو سرے سے شریعت نے حرام قرار دے دی ہے، سرے سے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ کیسے جو ہے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ کام تو قوم لوط نے کیا تھا اور عذاب کے مستحق ٹھہرے تھے. آج بھی اس کی مختلف صورتیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنی اصلاح کریں اور یہ شعور دلائیں کہ یہ کام گناہ کے لحاظ سے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر اب ایسی صورتحال نظر آتی ہے. پچھلے دنوں میں دو خطرناک قسم کے احتجاج خواتین کی طرف سے نظر آئے، ایک مسلم ملک میں اور ان خواتین کی طرف سے نظر آئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ان کے ساتھ مخصوص ایام کا معاملہ ہے اس کی انہوں نے جس طرح سے تشہیر کی اور اس کو ایک ایسا کیا کہ جیسے یہ کوئی ان کے ساتھ یا تو ظلم ہے یا نہ جانے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتی تھی. تو اس حوالے سے ہم نے ایک کالم بھی لکھا تھا کہ نرالی اینک اور انوکھا احتجاج کے نام سے جسارت وغیرہ میں وہ چھپا تھا. بہرحال یہ ایک ایسا کام ہے جس کی مذمت کی جانی چاہیے. قطعاً جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی کام ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے، قدرتی طور پر ہم اس پر شکوہ کریں، شکایت کریں اور اس حوالے سے جو اس طرح کی عقلیات کا معاملہ کریں، یہ تو ایک بہت بڑی جو ہے جرت ہے، جسارت ہے. اللہ کی پناہ ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. دوسرا نعرہ بالکل نظر آتا ہے ابھی حالیہ دور میں ہی، اور وہ یہ ہے، وہ بھی ایسی خواتین کی طرف سے نظر آیا جو بالکل مدر آزاد ہو چکی ہیں. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ جسم آپ کا نہیں ہے، نہ آپ کی اس پر مرضی ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آپ نے جانا ہے. کون سی آپ کی مرضی؟ کیا آپ کی مرضی سے آپ پر کوئی بیماری آتی ہے؟ کیا آپ کی مرضی سے آپ کو بخار آتا ہے؟ کیا آپ کی مرضی سے آپ کو چھینک تک، کھانسی تک آپ کی مرضی سے نہیں آتی؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو بخار آ جائے؟ ایسے تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک فراغ ہے. تو صحت بھی اللہ کی طرف سے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں. کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور خود وہ ہزاروں بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اختیار میں نہیں. پیشہ ان کا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے اور علاج کر رہے ہیں اور ایک نہ ایک فیلڈ میں ماہر بھی ہیں. آپ دیکھیں اگر دل کا ڈاکٹر ہے، ہم نے ایسے ڈاکٹر دیکھے جناب، وہ ہارٹ جو ہے کارڈیولوجسٹ ہیں اور جو ہے وہ دیگر بیماریوں کا میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن کسی اور مرض میں وہ شکار ہوتے ہیں یا اسی مرض میں شکار ہوتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے دور. تو انسان اپنی بیماری پر قادر نہیں ہے اور بیماری کو ہٹانے پر قادر نہیں ہے. اور اسی طرح انسانی جسم کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے اختیار میں تو اس کی آنکھ نہیں. کب جو ہے اس کی بینائی چھن جائے اور اسے ایک چشمے کی ضرورت محسوس ہو، یہ سرے سے چشمہ بھی کام نہ آئے، یہ اس کے اختیار میں نہیں. کیسے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ کون سا جسم تیرا جو نہ تیری مرضی سے وجود میں آیا ہے؟ تیری مرضی ہوتی تو آج لاکھوں لوگوں کی مرضیاں ایسی ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو
جو ہے وہ مرد ہونے کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ عورت بن جائیں، عورت ہونے کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ مرد بن جائیں، اور اس حوالے سے مختلف قسم کے آپریشن تو ہو رہے ہیں، تجربے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی چلتی پہلے سے تو وہ عورت مرد نہ ہوتی، مرد عورت نہ ہوتا۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ یہ ساری مثالیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، اس کی حیثیت کو واضح کر دیتی ہیں کہ کیسا بھیانک یہ نعرہ ہے اور بالکل عقل کے خلاف یہ نعرہ ہے۔ دنیا کی کوئی تہذیب اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتی ہے، قطعاً نہیں، ایسا نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جانا بھی اس کا اپنی مرضی کے ساتھ۔ اگر کسی کی مرضی دنیا کے والے سے چلے، کون چاہے گا کہ اس کی جو ہے وہ جلد موت واقع ہو جائے؟ جوانی کی عمر میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں اور ان کے جوان، ان کے لخت جگر، ان کے سہارے جو ہے چھن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نعرہ بڑا خطرناک ہے، اخلاقی طور پر بھی اس نعرے میں بڑے قباحتیں موجود ہیں، معاشرتی طور پر اس کے بڑے منفی اثرات جو ہے وہ وجود میں آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو اللہ کی تخلیق کا انکار کرنے والا، اللہ کی جو ہے ملوکیت کے مقابلے میں اللہ کو چیلنج کرنے والا۔ یہ جسم بھی اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہے، ہر شے اللہ کی ہے، تمام مخلوقات کا مالک و وارث اللہ ہی ہے، اور اسی طرح مرضی بھی اسی کی چلے گی، اسی کی مرضی چلے گی۔ ہم نے لباس کیسا پہننا ہے اس کی مرضی چلے گی، اس جسم سے ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے اس کی مرضی چلے گی، اس جسم کو کہاں ہم نے استعمال کرنا ہے اس کی رضامندی میں اس کی مرضی چلے گی، اس جسم کو کہاں ہم نے بچانا ہے اس کی ناراضگی سے اس کی مرضی چلے گی۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم نے اپنے جسم کو اس کے تابع کرنا ہے جس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو ایسے لوگوں پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے کہ عقل کی یعنی بے عقلی کی اور حماقت کی اس حد پر کھڑے ہیں کہ جس پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اور کوئی حل نظر نہ آتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کی درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ یعنی اللہ کو نشانہ نہ بناؤ کہ اللہ کی قسم کھا کر ایک شخص غصے میں کہہ دے میں یہ کام نہیں کروں گا، میں جو ہے وہ فلاں کی صلح نہیں کرواؤں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا اور نیکیوں کا اس طرح سے وہ انکار کر دے اور کرنے سے رک جائے، اس طرح سے اللہ کی قسموں کو جو ہے وہ نشانہ نہ بناؤ۔ اور اگر کوئی اس طرح کی قسم ہے تو وہ اللہ کی معصیت کی قسم کہلائے گی، تو اسے وہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی قسم کے ذریعے سے وہ رک جاتا ہے اللہ کے لیے نیکی کرنے سے، تو لازم ہے کہ وہ جو ہے اس قسم کو توڑ دے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی میں قسم ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے یہ ہم آگے بیان کریں۔ تو کفارے قسم کے تعلق سے بات ذہن میں رہے، قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہے جس قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کی صرف توبہ ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک قسم ہے ہی جھوٹی، وہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے کھائی ہی نہیں گئی۔ ایک یمین لغو ہے، یمین لغو میں ارادہ شامل نہیں ہوتا، بس جو ہے وہ عادتاً ایک شخص قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم میں پی رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اٹھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں چل رہا ہوں، تو ارادتاً نہیں، عادتاً اس کی زبان پر تقیہ کلام کے طور پر ایک قسم جاری ہو رہی ہے، تو اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم پر بھی کوئی تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ انسان پورے ارادہ کے ساتھ کسی چیز کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ قسم کھاتا ہے۔ ایسی قسم اگر کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کا مواخذہ کرے گا، اور اگر وہ قسم یعنی ایسی اس نے کھا لی ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے، اور لہذا وہ اس قسم کو توڑ دیتا ہے یا توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ قسم اللہ کی معصیت میں ہے تو بھی وہ اس کو توڑ دے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کے تعلق سے یہ فرمان ہے کہ اگر میں کسی معاملے میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور بعد میں کوئی بہتر کام سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے، میں نے قسم کھائی ہے کہ نہ کروں، تو میں اس کو کر لیتا ہوں، ہاں اس قسم کو توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ بھی میں ادا کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ فرمان اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنی ذات کے تعلق سے موجود ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ ومن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. یعنی یہ تو جو تم ایسی کوئی قسم کھا لو تو کیا اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا, جو تم کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ کھانا کھانا ہے, یا ان کو لباس پہنا دو, یا تم جو ہے ایک غلام آزاد کر دو. جو یہ کام نہ کر سکے وہ کیا کرے, فمن لم یجد فصیام 3 ایام, وہ 3 دن کے روزے رکھ لے, یہ روزے رکھ لینا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. قسم کے تعلق سے بات ذہن میں رہنی چاہیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک صورت ہے, لہذا کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا جائز نہیں. لیکن سننا یا تو انسان خاموش رہے یا پھر قسم اٹھائے تو صرف اللہ کی اٹھائے. کثرت سے قسم اٹھانے سے روکا گیا. ولا تطع كل حلاف مہین کے الفاظ, بات بات پر قسم اٹھانا یہ کوئی اچھا شیوا نہیں. عند الضرورہ قسم اٹھائی جائے اور صرف اللہ کے نام کی اٹھائی, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی محبت کی وجہ سے, اس کی الفت کی وجہ سے جو ہے وہ قسم اٹھا لیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للذین یؤلون لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کا یعنی جو عادتاً تم نے اٹھا لی ہیں ارادے کے بغیر ان کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا, کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن جس پر تمہارے دلوں نے کچھ کمایا ہے, تمہارا ارادہ شامل ہے, اس پر مواخذہ ہوگا. واللہ غفور حلیم, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم, جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھا لیں, جس کو ایلا کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں, ایلا کرنا. ایلا کیا ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ قسم اٹھا لیتا ہے, بطور سزا کہہ لیں کہ وہ بیوی کو سزا دینے کا ایک انداز ہے کہ وہ غصے میں, ناراضگی میں بیوی سے تعلق توڑ دیتا ہے, ازدواجی تعلقات 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا تمام ازواج مطہرات سے, صحیح بخاری میں موجود ہے. اور پھر 29 دن تھے, چونکہ 29 دن کا وہ مہینہ تھا تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ بیویوں کے پاس آ گئے تھے. تو یہ ایلا جائز ہے, بطور سزا اس طرح کیا جا سکتا ہے. بیوی آپ کے گھر میں ہی رہے اور آپ اس طرح کا جو ہے وہ قطع تعلقی کا معاملہ کر دیں. تو 1 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے, تربص 4 اشہر, 4 مہینے انتظار کرنا ہے. فإن فاؤوا, پس اگر وہ لوٹ آئیں, فإن اللہ غفور رحیم, پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وإن عزموا الطلاق, اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں, پختہ ارادہ کر لیں, فإن اللہ سمیع علیم, پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو اس آیت کی روح سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے ایلا کی وہ 4 مہینے ہے. 4 مہینے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا, اسے عدالت میں لے جا کر پوچھا جائے گا آپ کے ارادے کیا ہیں بھائی, آپ نے اگر اس عورت کو بسانا ہے تو اب جو ہے وہ یہ قطع تعلقی کا معاملہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے ساتھ رہنا اب ممکن نہیں ہے تو پھر آج فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس سے جو ہے وہ اسے طلاق دینی پڑے گی. یہ موقف ہے سیدنا عمر کا, عثمان کا, علی کا, ابن عمر کا, ابن عباس کا, سیدہ عائشہ کا, ابو الدرداء کا, سلمان بن یسار کا. انہوں نے بلکہ 10 صحابہ سے یہ بات بیان کی. تابعین میں سے سعید بن مسیب ہیں, عمر بن عبدالعزیز ہیں, پھر آگے امام شافعی ہیں, امام احمد ہیں, مزید جو ہے لیث کا, اسحاق بن راہویہ کا, ابو عبید کا, ابو ثور کا اور داؤد کا. ان سب یعنی شخصیات کا جن میں صحابہ, تابعین اور دیگر ائمہ ہیں, ان سب کا موقف یہی ہے کہ اسی طرح سے کیا جائے گا. 4 مہینے گزر جانے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بھائی اب تم نے اس عورت کو بسانا ہے یا طلاق دینی ہے, دونوں میں سے ایک معاملہ واضح کرنا پڑے گا. اسی بات کو ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کی ہے, تو یہی موقف صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں, 4 مہینے ہوئے تو 4 مہینے کے بعد یہ طلاق از خود ہو جائے گی. پھر اختلاف ایک اور نظر آتا ہے جو یہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی. طلاق کون سی ہوگی, رجی یا بائنہ, کہ رجی کے بعد رجوع کی گنجائش ہے یا نہیں,
یا بائنا ہو جائے گی کہ اب رجوع کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اس میں بہرحال یہ اختلاف ہے، لیکن راجح بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اسے باقاعدہ عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا. اب عدالت فیصلہ کرے گی اور اس کو سمجھائے گی بھائی یا تو طلاق دو، تم سمجھتے ہو کہ نہ ممکن نہیں ہے، یا تو طلاق دے دو یا پھر جو ہے وہ تعلقات قائم کر لو، خود بخود یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ وہ اسی طرح جس طرح اپنے دور میں جو ہے وہ گلیوں کا چکر لگاتے تھے رعایا کے احوال معلوم کرنے کے لیے، تو وہ گئے تو انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو جو شکموں پر مبنی کہہ لیں ایک عورت کی زبان سے سنی جو اپنے گھر میں کچھ اس طرح کے اشعار پڑھ رہی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ بلکہ مشورہ کیا سیدہ حفصہ وغیرہ سے کہ کیا اس حوالے سے اصول بنایا جائے. پھر یہ اصول بنایا کہ جو شخص بھی جہاد کے لیے گیا ہوا ہے کسی محاذ پر وہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک جو ہے وہ رہے گا، اس کے بعد وہ واپس آ جائے اور جو اس کے یہ گھریلو اور عائلی زندگی کے حقوق ہیں یہ وہ ادا کرے. تو یہ ایک بہت عمدہ یعنی کہ اصول ہے شریعت کی طرف سے کہ یوں ایک ذہنی کے ساتھ ساتھ اسے اس طرح کی جو ہے اذیت دینا عورت کو، اور وہ اپنے آپ کو بھی اذیت دینا ہے، اور اس کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے شریعت نے اس رستے کو بھی بند کر دیا کہ شادی کے دیگر مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے. تو اگر یہ مقصد ہی فوت ہو جائے تو یا تو یہ تعلقات کو توڑیں کلی طور پر طلاق کی صورت میں، یا پھر اس تعلقات کو بحال کریں جس طرح سے ان کو بحال کرنا چاہیے، ورنہ معاشرتی خرابیاں وجود میں آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی جو ہے وہ ایک بہترین رہنمائیوں میں سے ایک رہنمائی ہے. پھر اس کے ضمن میں مسئلہ ایک اور بھی آ جاتا ہے کہ جب اس کے تعلق سے شریعت نے 4 ماہ کا معاملہ رکھ دیا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو گم ہی ہو گیا ہے، بیوی کو معلوم ہی نہیں کہاں ہے اور ایک عرصہ ہو گیا ہے، تو اب وہ بیوی کیا کرے، وہ عورت کیا کرے، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے مفقود الخبر، کہ جس کی خبر معلوم نہیں ہے وہ شخص کہاں ہے. چونکہ اس کا معاملہ مشتبہ ہے تو اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، اور کچھ اقوال تو سراسر میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی پر مشتمل ہے کہ جناب 80 سال انتظار کرے، 120 سال انتظار کرے، سراسر زیادتی پر مشتمل ہے. البتہ ایک عام فتویٰ اس دور میں دیا جاتا ہے وہ 4 سال کا ہے کہ 4 سال تک یہ عورت انتظار کر کے عدت گزار کے، اور اس کو اب وہ شمار کرے گی کہ گویا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، وہ نئی جگہ نکاح کر سکتی ہے. اور اگر بالفرض اس دوران وہ اطلاع مل جاتی ہے اس شوہر کی، یعنی تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے. واللہ تعالی عالم. تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ آیت نمبر 227 تک گفتگو کی ہے اور اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے. آگے انشاءاللہ تعالی جو ہے 228 سے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ہم اپنی بات کا اختتام یہی کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنائے، اور جو کچھ سنا و سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.